رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارے ماں باپ تو تم سے ناراض نہیں ہیں، نمازیں پڑھتے ہو تو سوچ لینا، سردیوں میں دسمبر اور جنوری کی سخت سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر تہجد پڑھتے ہو اور ماں باپ ناراض ہے تو سوچ لینا کہ تمہاری یہ رات کی عبادت اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ان چیزوں پر ذرا غور کرنا۔ اب یہ رمضان کا روزہ جو ابھی آنے والا ہے غالباً 2 مارچ سے کیلنڈر کے حساب سے، ورنہ فیصلہ تو چاند کے حساب سے ہوگا، صرف 1 مہینے کا روزہ رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی محفل میں دین کی باتیں ہو رہی ہیں اور جگہ تنگ ہو اور آپ پھیل پھیل کر بیٹھے ہوئے ہوں تو اگر آپ سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس، مجلسوں کے اندر کشادگی پر سمٹ جاؤ، ایک دوسرے کو بیٹھنے کا موقع دو، پھیل جاؤ، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم سمٹ جائیں اور دوسرے کو بھی بیٹھنے کی جگہ دیں۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کی ذات سے اور آپ کی شخصیت سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھ لینے کا، حج کر لینے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ کی ذات سے کسی قسم کی کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں۔ اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے اور آپ نے دیکھنے کے بعد بھی اس کو نہیں ہٹایا تو آپ مجرم ہیں۔ اس لیے کہ حدیث ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی رات میں اٹھ کر 2 بجے اور 3 بجے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، دعا مانگ رہا ہے، لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اس پڑوسی کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو ایسی نماز، ایسی عبادت اور ایسی دعا آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اسلام کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی عبادت تو آپ کرو لیکن اللہ کی مخلوق اور بندوں کو بھوکا مرتے ہوئے چھوڑ دو، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ بھوکا ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ غربت کی وجہ سے اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ ایسی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ پر غور کرو کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو۔ ہم اپنے سماج پر غور کریں کہ کس کو ہم اپنی زبان سے تکلیف دے دیتے ہیں، کس کو ہم اپنے ہاتھوں سے تکلیف دیتے ہیں، اور ہاتھ کے ذریعے دی ہوئی تکلیف کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان سے دی ہوئی تکلیف کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ یاد آتا ہے رہ رہ کر کے اس نے، اچھا یہ وہی آدمی ہے جس نے رہ رہے ہمارے ساتھ، اچھا ہم کو یہ بولا تھا، ہم کو یہ بولا تھا، اس لیے زبان کا لفظ پہلے استعمال کیا۔ من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان ہی نہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں آج کی تقریر کے اندر، آج کے خطاب کے اندر، کہ اسلام کے اندر کمپلیٹ داخل ہونا کیا ہے۔ آپ مسجد میں گئے اور نماز ادا کر لی، ہو گئے مسلمان۔ آپ کے اوپر، آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے اور اس 5 لاکھ روپے پر 1 سال گزر چکی ہے، آپ حساب جوڑیے اور حساب ایسے جوڑیے کہ جو سب سے کمتر نصاب کا درجہ ہے وہ آپ کے پاس پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور سب سے کمتر نصاب کا درجہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کتنے روپے میں آ رہی ہے،
اور اگر 500 روپے تولے کے حساب سے اگر ہم چاندی کو جوڑ لیتے ہیں تو آپ جوڑ لیجئے کہ 52.5 تولے چاندی کتنے روپے میں آ رہی ہے. اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو آپ میرے بھائیوں زکوٰۃ آپ دیں گے اور آپ سے 40واں حصہ اس کا لیا جائے گا. یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ, 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے, اور بہت آرام سے 1 لاکھ روپے میں میرے بھائیوں 52.5 تولے چاندی آج کے اس دور میں آ جائے گی. اگر کسی کے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. غور کرو کہ یہ اسلام کتنا بڑا سماجوادی دھرم ہے جو آپ کو کہہ رہا کہ آپ کو 2.5% آپ کو غریبوں کو دینا پڑے گا, مسکینوں کو دینا پڑے گا, فقیر کو دینا پڑے گا. فقیر الذی لا مال لہ, فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی مال ہی نہ ہو, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, آپ اس کو دیجئے. اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہے اور وہ کمانے کا ذریعہ بھی ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پورا خرچہ, اور اس کے اتنی کمائی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں اس کا اور اس کی بیوی کا خرچہ پورا اور بچوں کا خرچہ چل سکے. تو ایسے آدمی کو بھی آپ کو اپنی زکوٰۃ میں سے دینا پڑے گا. فقیر اور مسکین کی تعریف آپ سن لیجئے. فقیر کی تعریف کیا ہے؟ الذی لا مال لہ, جس کے پاس مال ہی نہ ہو. آپ زکوٰۃ اس کو دیں گے, اور زکوٰۃ اس کو دیں گے جو مسکین ہو. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہے, کمانے کا ذریعہ بھی ہے, اس کے پاس رکشہ وغیرہ بھی ہے, کوئی کمانے کا ذریعہ بھی ہے, لیکن اتنا نہیں ہے, اتنی کمائی اور اتنی انکم اس سے نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے اور ان کی پڑھائی لکھائی کا انتظام کر سکے. تو یہ آدمی بھی آپ کی زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے, اور جب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی, کیونکہ آپ اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہیں لیکن بندوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. آپ نماز پڑھ کر اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں لیکن اس نے تمہیں جو مال دیا اس مال میں سے آپ غریب کو نہیں دے رہے ہیں. ہر مسلمان غور کرے اور سن لیجئے, اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہے تو 2.5 لاکھ کے حساب سے جوڑ لیجئے, 12,500 روپے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب آپ نکل رہی ہے اور زکوٰۃ میں آپ مال ہی دیں گے. یہ علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے, زکوٰۃ میں آپ مال دیں گے. آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا 10,000 روپے کا غلہ لے کر آپ غریبوں کو بانٹ دیں, 10,000 روپے کا گیہوں اور چاول اور کپڑا لے کے آپ غریبوں کو بانٹ دیں. یہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ میں آپ مال ہی دیں گے, کیونکہ اب آپ اس کو مالک بنائیں گے اپنے مال کا, اور پھر وہ اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرے گا. آپ اس کو گیہوں دے رہے ہیں لیکن اس کو ضرورت ہے میرے بھائیو اپنے بیٹے کے علاج کے لیے. یہ آپ طے نہیں کریں گے کہ آپ غلہ دیں, چاول دیں, گیہوں دیں, کیا دیں, یہ وہ طے کرے گا. آپ اس کو پیسہ دیجئے, آپ اس کو رقم دیجئے, یہ وہ طے کرے گا کہ اس کو اپنے پیسے کو کس چیز میں اور کس ضمن میں خرچ کرنا ہے, یہ وہ طے کرے گا. زکوٰۃ کسی انسان کو اپنے مال کا مالک بنانے کا نام ہے. آپ اپنا پیسہ کسی غریب کو دے کر اس کو مالک بنا دیجئے, وہ اپنے حساب سے اس کو خرچ کرے گا. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب اگر اس کو چاول اور گیہوں نہ دیں, وہ شراب پی جائے تو یہ اس کا ایمان جانے, یہ اس کا دل جانے, وہ آپ اپنے قرض سے اور فرض سے آپ ادا ہو جائیں گے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آپ کو تو ثواب ملے گا لیکن وہ گناہ گار ہوگا. اور آپ کو اگر گیہوں اور کپڑا چاول یہ سب دینا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ مزید آپ صدقہ اور خیرات جب کریں تو اس میں سے آپ دیجئے, کوئی نہیں روکتا ہے آپ کو, لیکن زکوٰۃ میں آپ اس کو مال ہی دیں گے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہو جائیں, یہی اسلام ہے. یا اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ اسلام نہیں ہے ہم دوسروں کو تکلیف دیں, ہم دوسروں کو پریشان کریں, ہم دوسروں کے لیے مصیبت بن جائیں. جانتے ہو
तज़किरतुल हुफ़ाज़ में अल्लामा शमशुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया है। ज़रा उस वाक़े की तरफ हम आपकी रहनुमाई करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वाक़या क्या। दो सहाबा की दुकानें एक साथ थी, दो सहाबियों की दुकानें एक ही साथ थी। होता है इधर भी चाय की दुकान, इधर भी चाय की दुकान, होता है इधर भी मोबाइल की दुकान, आपके पड़ोस में भी मोबाइल की दुकान, कंपटीशन चल रहा है। मेरे भाइयों, दो सहाबी की दुकान और दोनों कपड़े की दुकान। और आओ मैं आपको बताऊं कि सच्चा मुसलमान कौन है। ओफो, मुसलमान अपने आप को कह देना एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम आपको सच्चे आप मुसलमान तो हैं, लेकिन गौर करें कि सच्चे मुसलमान हैं या नहीं। आप मुसलमान के दावेदार तो हैं, लेकिन यह गौर करो कि हम सच्चे मुसलमान हैं या नहीं। दो सहाबी की दुकान और दोनों कपड़े की दुकान। एक कस्टमर आया और एक सहाबी की दुकान पर पहुंच जाता है और उनसे कपड़ा खरीदता है, कपड़ा बेच दिया जाता है। उस जमाने में मोल भाव नहीं होता था, इतने का उतना दे दिया, क्योंकि इतना मांगा ही नहीं जाता था कि आदमी जरूरत से ज्यादा मांगे और फिर वो मोल भाव हो। और आज भी ये इंडियन पाकिस्तानी लोग जो सऊदी अरब में अंदर जो आज पहुंच गए, इन लोगों ने माहौल खराब करके रख दिया है वहां पर। वरना सऊदी अरब के अंदर भी मोल भाव नहीं हुआ करता था, जितना मांगा उतना दे दिया गया, क्योंकि वो ना ज्यादा डिमांड करते थे और ना ज्यादा पैसे। ये यहाँ के और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इन लोगों ने जाकर वहां पर अपना इंडिया और पाकिस्तान वाला एशिया का फार्मूला इस्तेमाल किया कि ज्यादा मांगो, कम होते होते फिर हम इतने पे आ जाएंगे। तो ये अब चलने लगा है, पहले नहीं चलता था। मेरे प्यारे साथियों, उन दो सहाबियों की दुकान करीब करीब में थी। एक कस्टमर आया और उसने कपड़ा खरीदा और कपड़ा लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, वो भी इसी दुकान पर आया, उसने भी एक कपड़ा खरीदा और चला गया। थोड़ी देर के बाद एक तीसरा शख्स आया, वो भी इसी दुकान पर आया और उसने भी कपड़ा खरीदा और चला गया। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर इसी दुकान पर आता है, लेकिन दुकान वाला भी ये सोच रहा है, या अल्लाह, मेरे पास तो 3 कस्टमर आ चुके हैं, मेरी इनकम तो इतनी हो चुकी है कि आज जो कमाई मुझे हासिल हुई, जो प्रॉफिट हुई, जो मुनाफा हुआ, जो लाभ हुआ, आज मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा और मेरे बीवी बच्चे आज पेट भर कर खाना खा लेंगे। लेकिन मेरे पड़ोस में जो कपड़े की दुकान खोले हुए हैं, मेरा भाई, एक मुस्लिम भाई, मेरे ही बिरादरी का एक भाई जो दुकान खोले हुए, उसके पास एक भी कपड़ा नहीं बिका है, उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं। अगर आज उसका कपड़ा नहीं बिका तो उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उसके घर में खाना कैसे बनेगा। वो भी कसीरुल अयाल है, उसके भी बच्चे हैं, ज्यादा बेटे बेटियां हैं, उसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए। तो इस सहाबी ने चौथे कस्टमर से कहा, जो कपड़ा तुम खरीदना चाहते हो वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है, उससे भी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मेरे फला भाई की दुकान पर है, तुम पड़ोस में जाकर खरीद लो। इस आदमी को उसने उस दुकान की तरफ रेफर कर दिया और उस आदमी ने कपड़ा बेच दिया। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया, इस सहाबी ने उस कस्टमर को भी उसकी दुकान पर भेज दिया और फिर नमाज पढ़ने के लिए चला गया। असर की नमाज का वक्त था, जब वो असर की नमाज पढ़ रहा था तो कह रहा था, इलाहुल आलमीन, झूठ बोलना तेरे नबी के कानून के खिलाफ है, तेरे नबी के फरमान के खिलाफ है। आय अल्लाह, मैंने झूठ बोला है, मुझे माफ कर देना। आए मेरे परवरदिगार, मेरे पास वो कपड़ा मौजूद था, लेकिन मेरे भाई की हमदर्दी ने मुझे अंदर से झिझोड़ दिया है, इसलिए मैंने ये कह दिया है कस्टमर से कि वो कपड़ा मेरे पास नहीं, मेरे भाई के पास है। आय अल्लाह, मेरे इस झूठ को तो झूठ में मत लिखना, क्योंकि तू अच्छी तरीके से जानता है कि मेरी नीयत झूठ बोलने की नहीं थी, बल्कि अपने भाई की हमदर्दी करने की थी, और मैं इसमें कामयाब हुआ। आय अल्लाह, अगर तुझे मेरी ये नेकी पसंद हुई हो तो तू इस नेकी को कबूल फरमा ले। आज के इस कंपटीशन के दौर में अपने गरीबानों के बटन खोलकर झांको और बताओ,
ایسا دکاندار آج کے زمانے میں کون ہے اور کون یہاں سے کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں؟ کوئی ایک اٹھ کر بتائے اور یہ کہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں اور ہم اپنا کسٹمر دوسرے کی دکان پر بھیج دیتے ہیں، ہم دوسرے کے ہمدرد نہیں۔ دوسرے کی دکان پہ آنے والا کسٹمر بھی آپ دور سے پکار کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اگر 2 رکشے والے ہیں تو 2 رکشے والا، ایک نے 20 مانگا، دوسرا کہتا ہوں ہم سے 15 دے دینا، ہمارے رکشے پر بیٹھ جاؤ، وہ اور کم کر لیتا ہے۔ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے اور بتائے کہ کون پکا مسلمان ہے۔ نام تو ہے محمد جرجیس، نام تو ہے محمد اظہر، نام تو ہے نسیم احمد، نام تو ہے محمد اکرم، نام ہے، اور نام رکھنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اگر نام سے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو اللہ کی قسم عبداللہ ابن ابی ابن سلول جنت میں جاتا۔ میرے بھائیو، اگر نام سے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام اسلامی تھے اور وہ نبی اکرم کے مخالف تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو جہنم میں جانے کی بشارت دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا اور نام کے ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر آدمی غور کر کے دیکھے کہ وہ کتنا پکا مسلمان ہے۔ دوسرے کی ہمدردی کا نام ہی تو اسلام ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں۔ کون؟ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس دوسرا بھائی اس کا بھوکا سو جائے۔ پڑوسی، اور پڑوسی میں قید نہیں ہے کہ مسلمان نہیں، کوئی بھی ہو، پڑوسی کا لفظ ہے، کوئی بھی ہو پڑوسی ہونا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ اگر وہ بھوکا سو گیا تو یاد رکھیے کہ آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ نماز